السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوحہ میں پاکستان اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات کا ایک اور دور مکمل ہو گیا ہے، اور ثالثوں کے مطابق مذاکرات کے اس دور میں مثبت پیش رفت بھی ہوئی ہے، اور دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں بات چیت جاری رکھی جائے گی، اور اس ہفتے کے آخر میں ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین کے بعد جلد ہی مذاکرات کا ایک اور دور منعقد کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ کے پہلے ہی دن ایران کے 86 سالہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کر دیا تھا، اور ابتدائی طور پر ان کی تدفین مارچ میں ہونی تھی، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کی وجہ سے اسے مؤخر کر دیا گیا، اور اب 4 جولائی کو تہران میں شہید علی خامنائی کی تدفین سے پہلے جلوس جنازہ ہوگا، اور تقریباً 6 دنوں تک ایران کے مختلف شہروں میں جلوس اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شہید علی خامنائی کو 9 جولائی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تقریباً 100 ممالک سے مختلف سیاسی شخصیات، سربراہان مملکت، پارلیمانی رہنما، وزرائے خارجہ اور خصوصی نمائندے اس موقع پر شرکت کریں گے، جبکہ اس دوران ایران سمیت دنیا بھر سے لاکھوں افراد کی شرکت کی توقع بھی کی جا رہی ہے، اور پاکستان سے وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہفتے کو شہید علی خامنائی کا جلوس جنازہ شروع ہونے سے پہلے جمعے کی صبح 8 بجے سے دوپہر تقریباً 12 بجے تک ایک تقریب منعقد ہوگی، جس میں مختلف شخصیات اور عوامی تنظیمیں شریک ہوں گی۔ اس کے بعد دوپہر تقریباً 2 بجے سے مختلف ممالک کے اعلیٰ سرکاری حکام اور سیاسی شخصیات بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے، اور پھر ہفتے اور اتوار یعنی 4 اور 5 جولائی کو تہران کے امام خمینی مصلی میں ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جلوس سے جنازہ ہوگا، جبکہ پیر یعنی 6 جولائی کو تہران میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد منگل یعنی 7 جولائی کو ایران کے شہر قم میں جلوس نکالا جائے گا، جبکہ جمعرات یعنی 9 جولائی کو ہی ایران کے شہید سپریم لیڈر کو ان کے آبائی شہر مشہد میں حضرت امام رضا کے روضے میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ ایسے میں ایران نے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی جنازہ سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کو حملے سے خبردار کر دیا ہے۔ ایران کے خبر رساں ادارے کے مطابق جمعرات کو جاری کیے گئے ایک پیغام میں ایران کی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے ایران کے دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی غلط اندازے سے گریز کریں، اور بات ذہن میں رکھیں کہ ایران کے خلاف کسی بھی دھمکی یا جارحیت کا جواب ایرانی مسلح افواج کی جانب سے سخت ہوگا۔ جنرل علی عبداللہی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اسلامی انقلاب کے شہید رہنما آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں بھرپور شرکت کریں۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات کے بعد ایران کا وفد واپس تہران پہنچ گیا ہے، جبکہ کل رات کو حالیہ مذاکرات کے حوالے سے قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری کا اہم بیان سامنے آیا تھا، اور انہوں نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ قطر اور پاکستان کے ثالثوں نے آج دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق معاملات پر مثبت پیش رفت ہوئی، جو لیک لوسرن سمٹ کے نتائج کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں بات چیت جاری رکھی جائے گی، اور سابق ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد اگلی ملاقات جلد از جلد طے کی جائے گی۔ جبکہ آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان دوحہ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات میں پیش رفت کے حوالے سے یہی بیان جاری کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دونوں ثالث ممالک امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی حالیہ انڈائریکٹ بات چیت کو مثبت قرار دے رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ان مذاکرات میں اب بھی ابتدائی اختلافات پر ہی بات ہو رہی ہے، اور نیوکلیئر پروگرام جیسے اہم معاملات پر فی الحال کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی رائٹرز نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ نے بدھ کے دن انڈائریکٹ مذاکرات کا ایک اور دور تو مکمل کر لیا ہے، لیکن اس بات کا کوئی واضح اشارہ نہیں ملا کہ دونوں فریق مستقل امن کی طرف کوئی بڑی پیش رفت کر سکے ہیں یا نہیں۔ اس کے بجائے بات چیت ان معاملات پر مرکوز رہی جن کے بارے میں دونوں ممالک کا کہنا تھا کہ 2 ہفتے پہلے عبوری معاہدے کے اعلان کے وقت ہی ان پر اتفاق ہو چکا تھا۔ مذاکرات سے واقف سورسز کے مطابق دونوں ممالک کے مذاکرات کاروں نے دوحہ میں 2 دن تک اسٹریٹ آف ہرمز میں بحری آمد و رفت اور ایران کے منجمد فنڈز کی بحالی پر بات چیت کی، جو ابتدائی معاہدے کے 2 اہم نکات ہیں، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دونوں فریق ایران کے جوہری پروگرام پر ممکنہ پابندیوں کے حوالے سے پیش رفت کر رہے ہیں۔ تاہم سورسز کے مطابق دوحہ میں ہونے والی حالیہ بات چیت میں جوہری پروگرام کا معاملہ زیر بحث ہی نہیں آیا، کیونکہ یہ مذاکرات صرف تکنیکی نوعیت کے تھے۔ اسی طرح امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ جوہری معاملے پر بعد میں بات کی جائے گی، جبکہ ایک سورس کے مطابق صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے قطر اور پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی ان میٹنگز میں شرکت ہی نہیں کی،
जिन्हें व्हाइट हाउस ने आला सतह के मुज़ाकरात के लिए भेजा था। ईरानी वफ्द के सरबराह नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा है कि मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, ताहम किसी भी फरीक ने यह नहीं बताया कि आया वो अपने इख्तलाफात में से किसी एक इख्तलाफ को भी ख़त्म करने में कामयाब हुए या नहीं हुए। इससे पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने मुज़ाकरात के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दोनों फरीकों ने जामे जोहरी मुआहदे तक पहुँचने के लिए ख़ुद को 60 दिन का वक्त दिया था, लेकिन इस मुद्दत के 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद दोनों फरीक अब भी उसी मुफाहमती याददाश्त की शराइत पर इख्तलाफ रखते हैं जिस पर वो पहले ही दस्तखत कर चुके हैं। और इस वक्त ऐसा लगता है कि इब्तिदाई मुआहदा टूटने के खदशात हतमी मुआहदा होने के इम्कानात से ज़्यादा हैं। कई बार एक दूसरे पर हमलों के तबादले के बाद अमेरिका और ईरान इतवार को इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में 1 हफ्ते के लिए कशीदगी कम रखी जाएगी। इसका मतलब है कि अमेरिका में 4 जुलाई की तकरीबात के फ़ौरन बाद दोबारा झड़पें शुरू हो सकती हैं। एक अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक हम इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि आइंदा 1 हफ्ते तक हालात पुरसुकून रखे जाएंगे ताकि मुफाहमती याददाश्त के तमाम निकात पर ऐसे माहौल में पेशरफ्त हो सके जहाँ मीज़ाइल ना चल रहे हों। इसी अमरीकी ओहदेदार ने मज़ीद कहा कि सदर ट्रंप वाज़े कर चुके हैं कि जब भी ईरानी कोई हमला करेंगे हम उससे ज़्यादा सख्त जवाब देंगे और ऐसे अहदाफ को निशाना बनाएंगे जिनसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में ईरान की पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो जाए। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सदर ट्रंप के नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने मंगल को दोहा में कतर के वज़ीर आज़म और अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी करने वाले दीगर हुकाम से मुलाकात की। अमरीकी नुमाइंदों की कोशिश थी कि ऐसे मामलात पर इत्तफाक हो जाए जिससे अमरीका और ईरान की तकनीकी टीमों के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात शुरू किए जा सकें। 2 इलाकाई सोर्सेज के मुताबिक ये मुलाकातें मस्बत थीं और इन मुलाकातों की वजह से तकनीकी मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। सोर्सेज के मुताबिक दोहा में होने वाली बातचीत में बुनियादी तौर पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की सूरत हाल, ईरान के मुंजमद असासे और लबनान में जंगबंदी पर गुफ्तगू हुई। ऐसे में पसे पर्दा सूरत हाल ये है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरानी हुकाम को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स लेने का उनका मुतालबा एक ऐसे मुआहदे को ख़तरे में डाल सकता है जो आखिरकार ईरान के लिए कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमरीका का ईरान को पैगाम ये था कि इससे आगे बढ़कर कुछ बड़ा सोचें। उस अमरीकी ओहदेदार ने यह दावा भी किया कि अगर किसी मुआहदे के तहत अमरीका तमाम पाबंदियाँ उठा लेता है तो ईरान आज़ादाना तौर पर तेल और दीगर वसाइल पैदा करके और फ़रोख्त करके जो आमदनी हासिल कर सकता है वो टोल टैक्स लेने की कोशिश से होने वाली आमदनी से 100 गुना ज़्यादा होगी। अमरीकी ओहदेदार ने मज़ीद कहा कि हम ईरान पर जोर दे रहे हैं कि वो एक वसी तर जौहरी मुआहदे और ख़ित्ते में अदम मुदाखलत के मुआहदे के तनाजुर में अपने मुस्तकबिल के इम्कानात को ज़्यादा वसी नज़र से देखे। ऐसे में अल अरेबिया न्यूज़ ने यह खबर दी है कि दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान कतर में मुंजमद ईरानी फ़ंड्स की पहली किस्त जारी करने पर अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जबकि एक इलाकाई सोर्स ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि $3 अरब कैश की सूरत में ईरान मुंतकिल नहीं किए जाएंगे, बल्कि ईरान का मरकज़ी बैंक इस रकम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल कर सकेगा, जिनमें से कम अज़ कम कुछ अशिया अमरीकी मार्केट से ख़रीदी जाएंगी। ताहम अमरीकी हुकाम ने ऐसी किसी मुफाहमत की तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ और ना ही कोई फ़र्ज़ जारी किए गए हैं। अब आगे क्या हो सकता है, इस हवाले से एक इलाकाई सोर्स का कहना है कि दोहा में होने वाली बातचीत के दौरान अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने ईरानी हुक्काम को यकीन दिलाया कि अमरीका इसराइल को काबू में रखने और लबनान में जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की कोशिश जारी रखेगा, जबकि दीगर सोर्सेज के मुताबिक अमरीका ने इस बात पर जोर दिया है कि जनूबी लबनान में 2 पायलट जोन से इसराइली फ़ौज का इनखला सिर्फ पहला कदम है और अगर ये कामयाबी से मुकम्मल हो गया तो मज़ीद इलाकों से भी इनखला मुमकिन हो सकता है। इस सारी सूरत हाल में बज़ाहिर अमरीकी सदर ट्रंप हर हाल में ईरान के साथ एक मुस्तकिल मुआहदा करने की कोशिशें कर रहे हैं और अहम बात यह है कि इन कोशिशों में सदर ट्रंप के 2 मुमकिना सक्सेसर्स सरगर्म हैं, जिनमें से एक इसराइल के हवाले से सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और जंग के ख़िलाफ़ हैं, जबकि दूसरे का मौक़िफ़ ईरान के हवाले से सख्त है। मगर ये दोनों ही ईरान और इसराइल के लिए इंतहाई अहम लबनान के मामले में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि सदर ट्रंप तो ईरान के साथ अमन मुआहदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके 2 अहम मुशीर मुख्तलिफ राय रखते हैं। एक तरफ नायब सदर जेडी वेंस हैं जो निस्बतन नर्म मौक़िफ़ रखते हैं, दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो हैं जो ईरान के मामले में ज़्यादा हॉकिश मौक़िफ़ रखते हैं। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि ईरान के साथ इन मुज़ाकरात की कामयाबी इस बात पर काफ़ी हद तक इंहिसार करती है कि सदर ट्रंप ईरान, इसराइल और लबनान के मफादात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने के लिए इन दोनों अफराद की राय को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सदर ट्रंप के करीबी मुशीर के मुताबिक मार्को रूबियो और जेडी वेंस दोनों सदर ट्रंप की सोच और पॉलिसी के 2 मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं। एक तरफ इसराइल की ज़्यादा हिमायत करने वाला मौक़िफ़ है
جس کی نمائندگی مارکو روبیو کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسرائیل پر زیادہ تنقیدی نظر رکھنے والا موقف ہے جس کی نمائندگی جے ڈی وینس کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ٹرمپ انتظامیہ کے اندر ایران کے ساتھ ہونے والی مفاہمتی یادداشت پر بات چیت کے دوران بھی جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کی رائے مختلف تھی۔ امریکی سورسز کے مطابق جے ڈی وینس نے صدر ٹرمپ کے نمائندوں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ اس معاہدے پر بات چیت کی۔ ان افراد کا خیال تھا کہ ٹرمپ کو اس معاہدے کی منظوری دے دینی چاہیے تاکہ جنگ ختم ہو، اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ کھل جائے اور امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات سے پہلے معیشت مستحکم ہو جائے۔ دوسری طرف مارکو روبیو سمیت سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف اور امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ کے ایران کے ساتھ ہونے والے اس مفاہمتی یادداشت پر تحفظات تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اراکین کا ماننا تھا کہ شاید یہ معاہدہ ایران کے ساتھ مکمل جوہری معاہدے تک نہ پہنچ سکے۔ گزشتہ ہفتے خلیجی ممالک کے دورے کے دوران مارکو روبیو نے خطے کے رہنماؤں سے بات کی اور اس بات پر زور دیا کہ ایران پر دباؤ مزید بڑھایا جانا چاہیے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارکو روبیو ایران کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے کے خلاف ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک مشیر کے مطابق مارکو روبیو اور جے ڈی وینس کو ایک دوسرے کے مخالف نہ سمجھیں، بلکہ دونوں ایسے ہیں جیسے وہ سوئس آرمی نائف کے مختلف حصے ہیں اور اس چاقو کو استعمال کرنے والے صدر ٹرمپ ہیں۔ یعنی دونوں کے کردار اور انداز مختلف ہیں، لیکن دونوں صدر ٹرمپ کی پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے الگ الگ طریقوں سے کام کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ مذاکرات پیچیدہ ہیں کیونکہ ان میں 3 فریق شامل ہیں، یعنی اسرائیل، ایران اور لبنان، جبکہ ان مذاکرات کے نتیجے میں اب تک 3 معاہدے سامنے آ چکے ہیں۔ پہلا معاہدہ 17 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان دستخط ہونے والی مفاہمتی یادداشت ہے۔ اسی طرح دوسرا معاہدہ 21 جون کو سوئٹزرلینڈ میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے ایران کے ساتھ لبنان کے متعلق ہونے والا معاہدہ ہے، اور تیسرا معاہدہ 26 جون کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے آگے بڑھایا گیا۔ اسرائیل اور لبنان کا پیس فریم ورک ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ مارکو روبیو کے معاہدے میں فریقوں نے کوشش کی کہ ایران کو لبنان میں مداخلت سے روکا جائے، لیکن جے ڈی وینس کے معاہدے میں ایران کو اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی میں رائے دینے کا حق دے دیا گیا ہے، جبکہ امریکہ حزب اللہ کو ایران کی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تنظیم لبنان کو غیر مستحکم کرتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ معاملہ اتنا الجھا ہوا تھا کہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی اور لبنانی مذاکرات کاروں نے امریکی ثالثوں سے پوچھا کہ ان میں سے کون سا معاہدہ امریکی حکومت کی اصل پالیسی کی نمائندگی کرتا ہے۔ مذاکرات میں شامل ایک سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق جے ڈی وینس اور صدر ٹرمپ دونوں نے ہی مارکو روبیو کے معاہدے کی منظوری دی تھی، جبکہ ایک باریک نکتہ یہ بھی ہے کہ 17 جون کی مفاہمتی یادداشت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدہ ہونے پر اسرائیل لبنان سے اپنی فوج واپس بلا لے گا، لیکن 26 جون کے معاہدے میں اسرائیل کی واپسی مرحلہ وار رکھی گئی ہے اور اسے اس شرط سے جوڑ دیا گیا ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے گا، جبکہ اس وجہ سے حزب اللہ اور اس کے لبنانی اتحادی اس معاہدے پر سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے مارکو روبیو کے معاہدے کو کالعدم قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ فریقین کو جے ڈی وینس کے طے کردہ مفاہمتی معاہدے پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ کوئنسی انسٹیٹیوٹ فار ریسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ کی نائب صدر ٹریٹا پارسی نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ اسرائیل اور لبنان کا معاہدہ امریکہ اور ایران کی مفاہمتی یادداشت کو کمزور کرنے کا خطرہ رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے بیروت میں ہنگامے ہوئے ہیں، جہاں یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ لبنانی حکومت نے ملک کا سودا کر دیا ہے اور جنوبی لبنان کے کچھ حصوں پر اسرائیلی قبضے کو قبول کر لیا ہے۔ تاہم ایک سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ مفاہمتی یادداشت میں واضح طور پر لبنان کی خود مختاری کا ذکر ہے اور مارکو روبیو کی نگرانی میں ہونے والا معاہدہ اسی اصول کے مطابق ہے، کیونکہ لبنان نے خود اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اب یا تو ایران لبنان کی خود مختاری کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، جبکہ ایک دوسرے امریکی عہدیدار کے مطابق ایرانیوں کے نزدیک یہ دونوں معاہدے ایک دوسرے سے متصادم ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ان شقوں کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ امریکی عہدیدار نے مزید کہا کہ ہمارے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی ہوگی اور اب ہم نے اس کے لیے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے، اور اگر ایرانی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو لبنان سے نکلنا ہوگا تو اس معاہدے نے اس کے لیے ایک فریم ورک فراہم کر دیا ہے۔ اس سورس نے یہ بھی کہا کہ لبنان اور اسرائیل کا معاہدہ نہ صرف مفاہمتی یادداشت سے متصادم نہیں ہے، بلکہ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے ایران کے ساتھ معاہدے کو حتمی شکل دی۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ مارکو روبیو کو باقی دنیا کے معاملات دیکھنے ہیں، اس لیے لبنان کے معاملے میں دونوں کے کام میں کچھ مشترک حصہ موجود ہے۔ سینئر امریکی عہدیدار کا مزید کہنا ہے کہ یہ ہیڈ لائن بنانا آسان ہے کہ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کے درمیان اختلاف ہے۔ یقیناً دونوں کا جھکاؤ کچھ مختلف سمتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ایکزیوس کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اگرچہ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کے ذریعے کیے گئے الگ الگ معاہدوں میں کچھ فرق موجود ہوگا، لیکن اندرونی ذرائع اسے ٹرمپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں سمجھتے۔ ایک سینئر حکومتی عہدیدار کے مطابق یہ سب کچھ امن کی طرف بڑھنے کے لیے ہے۔
जितने ज़्यादा अमन मुआहदे होंगे उतना ही बेहतर है। अगर ईरान अमन चाहता है तो अमन होगा और अगर वो जंग चाहता है तो जंग होगी। अमरीकी हुकाम का ये भी कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का नतीजा अमेरिका की अंदरूनी सियासत पर भी असर डाल सकता है, खासतौर पर 2028 में रिपब्लिकन पार्टी की सदारती नामजदगी के हवाले से। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मार्को रूबियो ने ईरान मुज़ाकरात में मरकज़ी किरदार इसलिए अदा नहीं किया क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं आइंदा सदारती इलेक्शन में जेडी वेंस अपने इम्कानात को खुद ही ख़त्म कर दें। लेकिन एक दूसरे सीनियर अमरीकी अहदेदार ने इस बात को अहमकाना और गलत करार देते हुए कहा कि मार्को रूबियो और जेडी वेंस दोनों सिर्फ सदर ट्रंप की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। ऐसे में जेडी वेंस वाज़े तौर पर इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात में एक मरकज़ी किरदार साबित हो रहे हैं और वो पहले भी अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ जेडी वेंस ही अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में हालिया ख़राबी की वजह है या फिर ये मसला इससे भी ज़्यादा गहरा है? इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट पॉलिटिको ने तज्ज़िया करते हुए लिखा है कि जब 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारों ने ईरान पर हमला किया तो इसराइली हुक्काम को लगा कि अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात एक नए सुनहरी दौर में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ 4 माह बाद वही इसराइली हुक्काम एक ऐसे मुस्तकबिल के लिए तैयार हो रहे हैं जहां इसराइल पहले से कहीं ज़्यादा तनहा हो सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने इसी बात का इशारा दिया, लेकिन अमरीकी और इसराइली हुक्काम पर मुश्तमिल 7 अफराद के मुताबिक इसराइल का मसला सिर्फ जेडी वेंस नहीं है, बल्कि जेडी वेंस उस नई हकीकत की सिर्फ अलामत है जिसमें अमरीका के इत्तेहादी होने की वजह से इसराइल को पहले जैसी खुसूसी अहमियत हासिल नहीं रही। इसराइल के एक सियासी मुशीर के मुताबिक जब सदर ट्रंप इक़्तिदार में आए तो इसराइल को उम्मीद थी कि उनकी अमेरिका फर्स्ट खारजा पॉलिसी में इसराइल के लिए एक ख़ास इस्तिस्ना शामिल होगा। जबकि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात से वाकिफ़ एक शख्स के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस समझते हैं कि वोटर्स, ख़ासतौर पर नौजवान रिपब्लिकन वोटर्स में इसराइल की हिमायत कम होती जा रही है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि जेडी वेंस के इसराइल से मुताल्लिक़ हालिया बयानात ने बाज़ इसराइली हुक्काम को हैरान कर दिया है, हालांकि वो पहले ही जानते थे कि जेडी वेंस इसराइल के साथ अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में शकूक रखते हैं। जेडी वेंस कई सालों से नायब सदर बनने से पहले भी ये मौक़िफ़ रखते आए हैं कि इसराइल और अमेरिका के मफादात हमेशा एक जैसे नहीं होते और अमेरिका को इसराइल की खातिर ईरान के साथ जंग में नहीं घसीटा जाना चाहिए। 2024 में बतौर इंतखाबी उम्मीदवार जेडी वेंस ने एक पॉडकास्ट में वाज़े तौर पर कहा था कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन अमेरिका के मफादात बाज़ औक़ात उससे मुख्तलिफ हो सकते हैं और हमारा वाज़े मफाद ये है कि हम ईरान के साथ जंग में ना जाएँ। रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात से वाकिफ़ एक शख्स के मुताबिक इसराइल तवील अरसे से जेडी वेंस के बजाय सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से बराह रास्त डील करना ज़्यादा पसंद करता रहा है। इसराइल का ख्याल था कि जेडी वेंस का शकूक भरा मौक़िफ़ एक महदूद सोच है जो ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी, लेकिन ईरान के साथ मुज़ाकरात में जेडी वेंस के नुमाया किरदार और इसके नतीजे में होने वाले मुआहदे ने कुछ और ही ज़ाहिर किया। और इस सारी सूरत हाल में अब क्योंकि जल्द ही अमेरिका और इसराइल दोनों के वोटर आइंदा इलेक्शन में अपनी राय देंगे, इसलिए इसराइल अमेरिका से जो चाहता है और अमेरिका इसराइल को जो देने के लिए तैयार है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। नेतन्याहू की हुकूमत अपनी नाराज़गी का रुख सिर्फ जेडी वेंस की तरफ रखने की कोशिश कर रही है और दोनों हुकूमतों के दरमियान मामला से वाकिफ़ एक शख्स के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने कभी भी जेडी वेंस पर एतमाद नहीं किया। जेडी वेंस ही ईरान के साथ मुआहदे पर जोर दे रहे थे और वही इसराइल से अलग पॉलिसी इख्तियार करने के हामी थे। इस शख्स ने मज़ीद कहा कि ट्रंप के साथ ताल्लुकात में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, नेतन्याहू और उनका दफ्तर उसे आखिरी और हतमी सूरत हाल नहीं समझते, क्योंकि वो जानते हैं कि हालात इसी तरह दोबारा बदल भी सकते हैं। जबकि जेडी वेंस के करीबी साथियों का कहना है कि नायब सदर और सदर ट्रंप एक ही मौक़िफ़ रखते हैं, बल्कि ट्रंप के ईरान पर हमला करने के फैसले के बाद उन दोनों के दरमियान हम आहंगी पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। ऐसे में इसराइल और अमेरिका दोनों के हुक्काम की तवक्को है कि आने वाले महीनों में ये इख्तिलाफ़ात मज़ीद गहरे हो जाएंगे। अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात में नेतन्याहू की सियासी किस्मत अब ऐसे वाइट हाउस से जुड़ गई है जिस पर वो पहले की तरह भरोसा नहीं कर सकते। एक शख्स के मुताबिक नेतन्याहू को उम्मीद थी कि इंतखाबात से पहले ट्रंप उन्हें मुकम्मल हिमायत देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मुमकिन है आगे चलकर हो जाए, मगर इस वक्त ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी को भी नवंबर के मिड टर्म इंतखाबात में इसराइल के मामले पर अपने अंदरूनी इख्तिलाफात का सामना करना पड़ेगा। इस सारे मामले पर जेडी वेंस की आइंदा इलेक्शन में मुमकिन तौर पर बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी भी असरअंदाज हो रही है। ईरान के बारे में जेडी वेंस का मौक़िफ़ उसी सूरत में काबिल दिफा होगा कि अगर वो ईरान के साथ होने वाली जंग को एक नए मशरिक़ वस्ता के आगाज़ के तौर पर पेश कर सकें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और खबर की तफसीलात आपके सामने रखें। तेल इराक का, मगर उसकी फ़रोख्त से हासिल होने वाले डॉलर्स अमेरिका की कंट्रोल में। फरवरी में अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद ना सिर्फ लबनान में हिजबुल्लाह मुतहर्रिक हो गई थी, बल्कि ईरानी हिमायत याफ्ता इराक़ी मलेशियाज़ ने
خود عراق سمیت خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد امریکہ نے عراقی حکومت پر ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کو کنٹرول کرنے اور غیر مسلح کرنے کے لیے کئی طرح سے دباؤ ڈالا، جن میں سے ایک غیر معمولی اقدام یہ تھا کہ امریکی حکومت نے عراق کو عراق کے ہی تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والے ڈالرز کی فراہمی بند کر دی اور اپریل میں 50 کروڑ ڈالرز امریکہ سے عراق کیش لے جانے والے معمول کے کارگو جہاز کو روک دیا۔ امریکہ کا یہ اقدام عراق کی کیش بیسڈ اکانومی کے لیے ایک دھچکا قرار دیا جا رہا تھا، تاہم آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ عراق میں نئی حکومت کے قیام اور ملیشیاز کے خلاف کچھ اقدامات کے بعد امریکہ نے عراق کو اسی کے تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والے ڈالرز کی کیش کی صورت میں فراہمی بحال کر دی۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب تیل عراق کا ہے، اسے نکالتا بھی عراق ہے، فروخت بھی عراق کرتا ہے، تو پھر اس تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والا پیسہ عراق کے بجائے امریکہ کے پاس کیوں جا رہا ہے، جسے امریکہ عراق کے خلاف ایک پریشر ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہے؟ یہ انتظام 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد امریکی حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا تھا تاکہ عراق کی حکومت امریکہ کے کنٹرول میں رہے، چاہے عراق کسی بھی ملک کو تیل فروخت کرے، لیکن اس کی رقم براہ راست عراق کو نہیں ملے گی، بلکہ یہ رقم پہلے امریکی فیڈرل ریزرو بینک میں جائے گی، جہاں امریکہ اس کا انتظام سنبھالے گا اور اپنی مرضی سے عراق کو کیش کی صورت میں ٹرانسفر کرے گا اور قسطوں میں ٹرانسفر کرے گا۔ 2003 سے اربوں ڈالرز میں سے سالانہ 13 ارب ڈالرز تک عراق کو دیے جانے لگے، اور الجزیرہ کے مطابق 2004 سے 2007 کے درمیان تو اس رقم کی عراق کو فراہمی کے حوالے سے بہت بے ضابطگیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ عراق کی تیل کی فروخت سے آنے والی آمدنی نیو یارک کے فیڈرل ریزرو بینک میں یو ایس ڈیولپمنٹ فنڈ فار عراق کے اکاؤنٹ میں رکھی جاتی ہے، اور عراقی حکومت کو اپنی ہی رقم حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین اور پابندیوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور امریکہ عراق سے اپنے تعلقات اور عراق کے دیگر ممالک سے تعلقات پر اثر انداز ہونے کے لیے اس لیوریج کو بارگیننگ چپ کے طور پر بار بار استعمال کرتا رہا ہے۔ جبکہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق 2015 میں امریکہ نے عراق کو ڈالرز کی یہ منتقلی کچھ عرصے کے لیے روک بھی دی تھی اور یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ ڈالرز داعش تک پہنچ رہے ہیں۔ امریکہ نے حالیہ جنگ کے دوران اپریل میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کو کنٹرول کرنے اور متوقع وزیر اعظم علی الزیدی پر دباؤ بڑھانے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا تھا اور عراقی تیل سے حاصل ہونے والے ڈالرز کی عراق کو فراہمی روک دی تھی۔ تاہم اپریل میں ہی علی الزیدی نے عراق کے نئے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا اور انہوں نے عراقی ملیشیاز کو غیر مسلح کرنے اور حکومتی کنٹرول میں لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے، اور اب امریکہ نے بھی عراقی تیل سے ہونے والے ڈالرز کی فراہمی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے اپریل میں عراق کی کیش بیسڈ اکانومی کے لیے ڈالرز کی فراہمی روک دی تھی اور تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی عراق کی اپنی رقم کی فراہمی بھی بند کر دی تھی۔ تاہم عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کے دو مشیروں کے مطابق امریکہ نے عراق کو امریکی ڈالرز کی فضائی ترسیل جزوی طور پر دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اپریل میں امریکی حکومت نے یہ اقدامات ایسے وقت میں اٹھائے تھے کہ جب عراق نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے عمل سے گزر رہا تھا اور امریکہ ان امیدواروں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جنہیں ایران کا ہمدرد سمجھا جاتا تھا۔ امریکہ یہ بھی مطالبہ کر رہا تھا کہ عراقی حکومت ایران کی حمایت یافتہ ان مختلف ملیشیاز کو کنٹرول میں لائے جو زیادہ تر حکومتی کنٹرول سے باہر کام کرتی ہیں اور امریکی اہداف پر حملے کرتی رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کے ترجمان نے کہا ہے کہ عراق کو ڈالرز کی ترسیل دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم کے مشیر خزانہ نے بھی ڈالرز کی ترسیل کی بحالی کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراقی وزیر اعظم علی الزیدی ایک نئے سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے اپریل میں اس وقت عہدہ سنبھالا کہ جب امریکہ نے عراق کو ڈالرز کی ترسیل بند کر دی تھی۔ ساتھ ہی امریکی حکومت نے ان کے بطور وزیر اعظم انتخاب کی بھی مخالفت نہیں کی تھی۔ عہدہ سنبھالتے ہی علی الزیدی نے عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کے حوالے سے اقدامات شروع کر دیے۔ ان کے ابتدائی اقدامات میں سے ایک ان کا یہ حکم تھا کہ عراق کی تمام ملیشیاز براہ راست ریاستی کنٹرول میں آ جائیں۔ رپورٹ کے مطابق عراق ایک طویل عرصے سے اپنے دو بڑے اتحادیوں یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان کشمکش میں پھنسا ہوا ہے اور اسی لیے بعض دفعہ عراق امریکہ اور ایران کے درمیان پراکسی وار کا میدان بھی بن جاتا ہے، جبکہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کو حکومت کے زیادہ سخت کنٹرول میں لانے کی سابقہ کوششیں بھی ناکام رہی ہیں، اور عراق میں ایران کی حمایت یافتہ کچھ طاقتور ترین ملیشیاز نے وزیر اعظم علی الزیدی کی حالیہ کوششوں کو بھی پہلے ہی مسترد کر دیا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم ملیشیا کتائب حزب اللہ ہے، جس نے حالیہ جنگ میں عراق میں امریکی اہداف پر حملے کیے تھے، اور یہی تنظیم کئی ہائی پروفائل کڈنیپنگز کی ذمہ داری بھی قبول کر چکی ہے، جن میں اس سال بغداد میں امریکی صحافی کا اغوا بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق
امریکی حکومت کی جانب سے عراق کو ڈالرز کی ترسیل کی بحالی ایسے وقت میں بھی ہوئی ہے کہ جب وزیر اعظم علی الزیدی نے کرپشن کے خلاف مہم شروع کی ہے۔ عراق کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق پارلیمنٹ کے اراکین سمیت موجودہ اور سابق درجنوں عہدیداروں کو کرپشن کے الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ صرف اتوار کو عراقی حکام نے کرپشن کے الزامات پر 47 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ عرب نیوز کی خبر کے مطابق عراقی حکومت نے ایرانی حمایت یافتہ عراقی ملیشیاز کو غیر مسلح ہونے اور حکومتی کنٹرول میں آنے کے لیے 3 مہینے کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی ہے۔ واضح رہے کہ عراق میں کئی مہینوں کے سیاسی بحران اور امریکہ اور ایران کے اثر و رسوخ کے حوالے سے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ایک نازک صورتحال میں وزیر اعظم علی الزیدی کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ عراق میں نومبر 2025 میں ہونے والے عام انتخابات میں شیعہ کوآرڈینیشن فریم ورک نامی اتحاد نے اکثریت حاصل، جن میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیات سے وابستہ سیاسی افراد بھی شامل ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق خود وزیر اعظم علی الزیدی ماضی میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیات کے ساتھ تعاون کے حوالے سے امریکی الزامات کا سامنا کر چکے ہیں۔ وہ ایک ایسے بینک کے مالک رہے ہیں جس پر امریکہ نے 2024 میں پابندی لگا دی تھی، کیونکہ امریکہ کو شک تھا کہ یہ بینک ایران کی پاسدارانہ انقلاب سے منسلک علاقائی ملیشیا کے ایک لیڈر کے ساتھ کاروبار کرتا ہے۔ تاہم عراق میں حکومت کے قیام کے لیے جاری مہینوں کی کشمکش کے دوران علی الزیدی کو ایک کمپرومائزڈ چوائس کے طور پر آگے لایا گیا۔ ان سے پہلے سابق وزیر اعظم نوری المالکی کو شیعہ اتحاد کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی، لیکن وہ ایران کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے خود صدر ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران کے قریب سمجھے جانے والے نوری المالکی کو وزیر اعظم بنایا گیا تو وہ عراق کے لیے امریکی امداد بند کر دیں گے۔ رپورٹ کے مطابق اس کے بعد ایران کی حمایت یافتہ شیعہ سیاسی دھڑوں پر مشتمل عراقی اتحاد کوآرڈینیشن فریم ورک نے علی الزیدی کو آگے کیا اور ان کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ مگر جہاں امریکہ اور صدر ٹرمپ عراق کی نئی حکومت کے سربراہ کو دباؤ میں لانے اور اپنے مطالبات منوانے کی کوششیں کر رہے تھے، تو وہیں ایران بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایک سینئر عراقی عہدیدار نے بتایا کہ ایران کی پاسدارانہ انقلاب کی القدس فورس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قانی نے ایران جنگ کے دوران عراق کا دورہ کیا اور عراق کی حکام پر زور دیا کہ عراقی ملیشیات سے جڑے رہنماؤں کو نئی حکومت سے باہر نہ رکھا جائے اور نہ ہی ان گروپس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کی جائے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق وزیر اعظم علی الزیدی کے لیے امریکہ کے کہنے پر ایرانی حمایت یافتہ ملیشیات کے خلاف کارروائی کرنا ایک بہت بڑا سیاسی خطرہ ہے۔ یہ ملیشیات عراق پر امریکی قبضے کے دوران سامنے آئی تھیں اور بعد میں داعش کو شکست دینے میں انہی ملیشیات نے امریکہ کی مدد بھی کی تھی، اور اس وقت سے انہوں نے عراق کی سیاست، معیشت اور بینکنگ سسٹم پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ لہٰذا اگر ان ملیشیات کو غیر مسلح کرنے یا ان کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی تو عراق میں پرتشدد رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کی وکٹوریا ٹیلر کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ عراقی ملیشیاز نے عراق کی ریاست اور معاشی نظام میں بہت گہری جڑیں پکڑ دی ہیں۔ اس لیے وزیر اعظم چاہے کوئی بھی ہو، ان ملیشیاز کے اثرات کو کم کرنا ایک مشکل اور طویل عمل ہوگا۔ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کے اسی اثر و رسوخ کے حوالے سے حال ہی میں وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ عراق کی سب سے طاقتور ملیشیاز میں بدر بریگیڈ، کتائب حزب اللہ اور اسائب اہل الحق شامل ہیں۔ یہ ملیشیاز عراقی حکومت اور فائنینشل سیکٹر میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہیں، جبکہ الیکشن میں بھی ان کی حمایت اور مخالفت سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس لیے امریکہ سے قریب ہونے کے باوجود بھی بہت سے سیاسی رہنما ان ملیشیاز کی مخالفت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایرانی حمایت یافتہ یہ ملیشیاز عراق کی امریکی ڈالرز تک رسائی سے بھی فائدہ اٹھاتی رہی ہیں۔ 2 درجن سے زائد عراقی بینکس میں سے زیادہ تر بینکس کے ان ملیشیاز کے ساتھ تعلقات تھے، مگر ان بینکس پر پابندیاں لگ چکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ساتھ ہی یہ ملیشیاز بڑی تعداد میں ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ حاصل کرنے میں بھی ملوث رہی ہیں، جن میں عراق کے اندر لوکل کرنسی منتقل کی جاتی اور پھر ان کارڈز کو متحدہ عرب امارات اور دیگر پڑوسی ممالک لے جایا جاتا اور وہاں سے ڈالرز نکالے جاتے۔ پھر یہ ڈالرز واپس عراق لا کر دینار میں تبدیل کیے جاتے اور پھر کرنسی آربیٹراج سے منافع کمایا جاتا۔ اور اب نئے وزیر اعظم علی الزیدی کو ان طاقتور ملیشیاز کو حکومتی کنٹرول میں لانے کے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں کے دباؤ کا سامنا ہے۔ دونوں ممالک فی الحال ان کی حمایت کر رہے ہیں، مگر دونوں کی حمایت اسی طرح برقرار رکھنا وزیر اعظم علی الزیدی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ نومبر کے الیکشن کے بعد کئی مہینوں تک جاری رہنے والے عراق کے سنگین سیاسی بحران کے دوران جب علی الزیدی کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا گیا تھا تو امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان دونوں نے ان کو فون کیا تھا اور مبارکباد دی تھی۔ صدر ٹرمپ نے علی الزیدی کی حمایت تو کی تھی، مگر ان کے سامنے یہ مطالبہ بھی رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی تھی کہ عراق ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کے خلاف کارروائی کرے ورنہ امریکہ عراق کے ساتھ تعاون بند کر دے گا۔ اس کے علاوہ اسی مہینے عراق کی وزیر اعظم کا امریکہ کا دورہ بھی متوقع ہے، اس لیے ان کے حالیہ اقدامات کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن اس دورے سے پہلے
امریکہ نے عراقی تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والے ڈالرز کی ترسیل تو دوبارہ بحال کر دی ہے، لیکن حال ہی میں امریکہ نے عراقی حکومت کے وزارت تیل سے منسلک کچھ اعلیٰ عہدیداروں پر سخت پابندیاں بھی عائد کر دی تھیں اور ان پر عراقی تیل کو ایران اور ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کی مدد کے لیے استعمال کرنے کا الزام لگایا تھا۔ امریکی پابندیوں کا نشانہ بننے والے عراقی عہدیداروں میں عراق کے ڈپٹی آئل منسٹر علی مارچ بھی شامل تھے، جن پر امریکہ نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرتے ہوئے پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کی فروخت میں کردار ادا کیا اور ایرانی تیل کو عراقی تیل کے طور پر فروخت کرتے رہے تاکہ اس کا فائدہ ایرانی حکومت اور عراق میں موجود ایرانی ملیشیاز کو پہنچے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ڈپٹی آئل منسٹر علی مارچ ان اعلیٰ حکومتی عہدیداروں میں شامل ہیں جنہیں علی الزیدی کی حکومت نے کرپشن کے خلاف مہم کے دوران گرفتار کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ اس پوری صورتحال کے دوران حال ہی میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عراق کا دورہ کیا تھا اور عراقی صدر اور وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی تھی اور ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے عراق میں جنازے سمیت کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اس پوری صورتحال کا ایک اور پہلو بھی اہمیت کا حامل ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف جہاں امریکہ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کے سرگرم ہونے پر اعتراضات اٹھا رہا ہے اور عراق کی حکومت پر دباؤ بڑھا رہا ہے، تو دوسری طرف ایران جنگ کے دوران اسرائیل نے عراقی صحرا میں عراقی حکومت کے علم میں لائے بغیر 2 خفیہ فوجی اڈے بنائے ہوئے تھے جنہیں ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اور وہاں سے ایران میں ہونے والے ہی فضائی کارروائیوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اس دوران پہلے تو عراقی فورسز کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی گئی اور پھر جب ایک چرواہے کی اطلاع پر عراقی فورسز تصدیق کرنے گئیں تو اسرائیلی فورسز نے ان پر فضائی حملہ کر دیا اور انہیں قریب ہی نہیں آنے دیا۔ عراق کی سرزمین پر ہی عراقی فورسز کے لیے اسرائیل نے ایک نو گو ایریا بنا دیا تھا اور عراقی حکومت نے اس معاملے پر سخت اعتراض بھی اٹھایا تھا۔ پروگرام میں ایک بھی شامل کرتے ہیں۔ لاہور اور اس کے اطراف میں ایک کے بعد ایک حادثہ پیش آ رہا ہے جس میں چھتیں اور دیوار گرنے سے قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ آج بھی لاہور اور رائیونڈ میں چھت اور دیوار گرنے سے ایک بچہ اور ایک لڑکی جاں بحق ہو گئے۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں زیر تعمیر عمارت کی دیوار گر گئی جس سے ایک بچہ جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق بچے کی شناخت 8 سالہ ابو بکر کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو 1112 نے بتایا ہے کہ 12:12 پر باغبان پورہ کے علاقے سے چھت گرنے کی کال موصول ہوئی۔ کالر کے مطابق زیر تعمیر عمارت کی 3ری منزل کی دیوار گر گئی، پھر چھت بھی گر گئی۔ زیر تعمیر عمارت کے ساتھ اسکول ہے جہاں سمر کیمپ جاری تھا۔ نمائندہ جیو نیوز احمد فراز کے مطابق زیر تعمیر عمارت کی دیوار اور چھت گرنے سے گلی سے گزرتے ہوئے 8 سالہ بچہ ابو بکر جاں بحق ہو گیا۔ احمد فراز نے واقعے کی جگہ سے تفصیلات بتائی۔ ہم اس وقت باغبان پورہ میں موجود ہیں اور یہاں پر آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک عمارت ہے، زیر تعمیر عمارت ہے اور اس کی چھت بھی گری ہے اور دیوار بھی گری ہے۔ جس طرح یہ ملبہ یہ گلی میں گرا، ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہ نقصان ہوا ہے اور یہی گلی میں سے ایک بچہ گزرا تھا، اس کا نام ابو بکر بتایا گیا ہے۔ یہ ملبہ اس پر گرا ہے اور وہ اس کی جو ہے ہلاکت ہو گئی ہے، جبکہ اس واقعے میں 4 مزدور جو تھے وہ زخمی ہوئے ہیں اور تمام زخمیوں کو ریسکیو ٹیموں نے یہاں پر نکال کر ان کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال پہنچا دیا۔ یہ کافی نازک یہ جگہ ہے اور بہت زیادہ یہاں پہ راستے کو بند کر دیا گیا تاکہ کوئی مزید کوئی حادثہ نہ ہو سکے۔ یہ وہ گلی ہے غالباً اور اس کے ساتھ ایک اسکول تھا، بلڈنگ کو اسکول کے ساتھ وہ شامل کرنا چاہ رہے تھے اور یہیں پر کام کر رہے تھے مزدور کے، اچانک ایک چھت اور دیوار گری ہے جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمشنر لاہور اور ڈی جی ریسکیو سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے غفلت یا غیر معیاری تعمیرات کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے اور گنجان آباد علاقوں میں قائم تمام اسکولوں کی عمارت کا فوری سیفٹی آڈٹ کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اسکول انتظامیہ کے 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رائیونڈ میں بھی چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق ٹی ایچ کیو اسپتال رائیونڈ کے قریب گھر کی بوسیدہ چھت گر گئی۔ چھت کے ملبے تلے دب کر 13 سالہ لڑکی جاں بحق ہو گئی جبکہ 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ زخمیوں میں جاں بحق لڑکی کی ماں، دادی اور بہن شامل ہیں۔ اس سے پہلے منگل کے دن لاہور کے علاقے کہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کے افسوسناک واقعے کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز عثمان بھٹی کی ذرائع سے خبر کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چھت پر بچوں کی موجودگی میں مٹی ڈلوانا غفلت تھی اور زیادہ ملبہ ڈالنے کی وجہ سے چھت گر گئی۔ چھت کا کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ چھت گرنے کے وقت خاتون ٹیچر اور 20 بچے چھت کے نیچے موجود تھے۔ بچوں کی اموات سر کی ہڈیوں پر زیادہ چوٹیں آنے سے ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق تاحال کسی متعلقہ سرکاری ادارے کے کسی اہلکار کی کوئی غفلت نظر نہیں آئی۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک اور اس کے بھائی سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ماہرین کی رائے بھی رپورٹ میں شامل کی گئی ہے۔
لاہور پولیس نے کہانہ میں 14 بچوں کی موت کے واقعے کو سنگین مجرمانہ غفلت قرار دیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز احمد فراز کے مطابق پولیس نے بتایا ہے کہ خاتون ٹیچر کو مقدمے میں نامزد نہیں کیا گیا ہے، مگر تفتیش میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی انویسٹیگیشن ونگ نے مقدمے کی دفعات پر تفتیش شروع کر دی ہے اور مقدمے میں مزید دفعات شامل کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں نامزد تمام ملزمان گرفتار ہیں اور اگر سرکاری اہلکاروں کی غفلت ثابت ہو گئی تو ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا۔ اس کے علاوہ واقعے کے وقت موجود ٹیچر کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ ٹیچر نے بتایا ہے کہ واقعے میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، حادثے کے وقت میں خود بھی چھت کے نیچے ہی تھی، مالی حالات ٹھیک نہیں اور ہمارے پاس لینٹر ڈلوانے کے پیسے نہیں تھے۔ مجھے خود نہیں پتا، میں خود ملبے کے نیچے دب گئی ہوں، مجھے خود نہیں پتا کہ میرے کمرے کی کیا کنڈیشن ہوئی ہے، کیسے ہوا ہے، بچے سارے نیچے کیسے آئے۔ سر یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے، اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں خود بھی ملبے کے نیچے آئی ہوں، باقاعدہ میری اپنی بچی بھی، میرے جیٹھ کے بچے، میرے دیور کی چھوٹی سی 1.5 سال کی بچی وہ بھی ادھر ہی موجود تھی، لیکن مجھے نہیں پتا ان کی پوزیشن کیسی ہے۔ میری بچی کو بھی چوٹیں وغیرہ آئی ہیں۔ سر پہ کنسٹرکشن کا کام ضرور ہوا ہے، میں نے چھت پکی کروائی ہے کیونکہ مالی حالات اتنے ٹھیک نہیں تھے کہ ہم وہ لینٹر وغیرہ ڈال سکتے یا دوبارہ سے ساری کنسٹرکشن کروا سکتے۔ میں خود محنت مزدوری کرتی ہوں، جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ فروٹ کی ریڈی لگاتے ہیں، 200-400 روپے ان کی بچت آتی ہے، میں خود اپنے گھر کا سسٹم چلاتی ہوں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔